السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 247، سورہ الانعام، آیت 84 تا 90، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے علیہ السلام، ان سب کو ہدایت دی
اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ الیاس علیہ السلام کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو، اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بھی، اور ہم نے انہیں چنا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، سو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیے، لہو اس کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، کلن سب کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی، ونوحن اور نوح کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے، داؤد و سلیمان اور سلیمان، و ایوب اور ایوب، و یوسف اور یوسف، و موسیٰ اور موسیٰ، و ہارون اور ہارون کو علیہ السلام، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو، و زکریا اور زکریا، و یحییٰ اور یحییٰ، و عیسیٰ اور عیسیٰ، و الیاس اور الیاس علیہ السلام، ہدایت دی ان کو، کلن سب، من الصالحین صالحین میں سے تھے، و اسماعیل اور اسماعیل، والیسع اور یسع، و یونس اور یونس، و لوطن اور لوط علیہ السلام کو بھی، و کلن اور ان سب کو، فضلنا ہم نے فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر، ومن آبائہم اور ان کے آباء و اجداد میں سے کچھ کو، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم اور ہم نے چن لیا انہیں، وہدیناہم اور ہم نے ہدایت دی انہیں، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف۔ ذالک یہ ہدی اللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بہی اس کی، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگر، اشرکو وہ شرک کرتے، یعنی یہ انبیاء اور رسل شرک کرتے، لہبطا تو ضرور برباد ہو جاتے، عنہم ان سے، ما جو کچھ کانو تھے وہ یعملون کرتے۔ اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں کہ، آتیناہم ہم نے دی انہیں، الکتاب کتاب، والحکم اور حکم، والنبوہ اور نبوت، فإن پھر اگر، یکفر کفر کریں، بہا ان کے ساتھ یعنی ان باتوں کے ساتھ، ہؤلائی یہ لوگ، فقد تو تحقیق، وکلنا ہم نے مقرر کر دی، بہا ان کے لیے یعنی ان باتوں کے لیے، قومن ایسی قوم، لیسو کہ نہیں ہے وہ،
بہا ان کا بکافرین انکار کرنے والی. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے. فبہداہم سو ان کے طریقے کی اقتدی آپ اقتدا کریں. قل کہہ دیجئے لا اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اس پر یعنی اس تبلیغ پر اجرن کوئی مزدوری کوئی اجر. ان ہوا نہیں ہے الا مگر ذکرا نصیحت للعالمین جہانوں کے لیے. پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بھی عطا کیے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سب کو ہدایت دی، ان سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد کے انبیاء کا بھی ذکر فرمایا، اور اسی طرح جناب لوط علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہ 18 کے قریب انبیاء علیہ السلام کا یہاں ذکر فرمایا. ان کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے کسی کو، تو ان کے سارے اعمال غارت ہو جاتے، ضائع ہو جاتے اور برباد ہو جاتے. تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بڑی سے بڑی کوئی ہستی ہو اور وہ بھی شرک کا ارتکاب کر لے تو اس کے اعمال بھی بچنے والے نہیں ہیں، بلکہ شرک، اس سے یہ معلوم ہوا شرک ایک ایسا گھٹیا اور ایسا خبیث اور ایسا ذلیل وائرس ہے کہ جب اعمال میں شرک کا وائرس پڑ جائے تو سارے اعمال کو وہ چٹ کر جاتا ہے. جیسا کہ سنڈیاں اگر کھیتوں میں فصلوں میں پڑ جائیں تو کھیتوں اور فصلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، شرک ایک ایسی سنڈی ہے، شرک ایک اتنا خطرناک وائرس ہے کہ اگر یہ اعمال میں پڑ جائے تو اعمال برباد ہو جائیں اور ضائع ہو جائیں، چاہے ان اعمال کا کرنے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہوتا. اور اسی طرح سورہ زمر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیا پتہ چلا پیارے بھائیوں کہ ہمیں شرک سے بچنا ہے. اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتا ہے اور پیغمبروں کو اللہ کے بیٹے بنا دیتا ہے، یا نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کا حصہ بنا ڈالتا ہے، یا بیت اللہ کی بجائے قبروں کو طواف کر لیتا ہے، یا اللہ کو پکارنے کی بجائے مردوں اور مورتیوں کو پکار لیتا ہے، یا اللہ کی بجائے یا اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، غیر اللہ کو بھی کرتا ہے، مردوں اور مورتیوں کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، یا یہ کہ ادھر سے بیت اللہ کا طواف کر لیا اور ادھر سے قبر والے کی قبر کا طواف کر لیا، یا اللہ کو بھی سجدہ کر لیا اور زندہ مردہ یا مٹی کی ڈھیری کے آگے بھی سجدہ ریز ہو گیا. شرک ایک ایسی خطرناک سنڈی ہے، شرک ایک ایسا خطرناک وائرس ہے کہ وہ اعمال کو فوراً چٹ کر جاتا ہے. نیک اعمال کی پوری بھرمار ہو، آسمان و زمین، نماز سے، روزے سے،
حج سے، زکوٰۃ سے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھری پڑی ہوں۔ ایک بندہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ اس کی نماز، اس کے نفل، اس کا روزہ، اس کا نفلی روزہ، اس کا جہاد اور اس کی زکوٰۃ اور اس کا نفلی مال خرچ کرنا اتنا زیادہ ہو کہ یہ زمین و آسمان 1000 دفعہ بھر چکے ہوں، لیکن اگر ان اعمال کے اندر شرک والی سنڈی پڑ گئی اور ان اعمال میں اگر شرک کا وائرس آ گیا تو فرمایا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے اور اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ پیغمبر سے شرک ہونا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن شرک کی قباحت کو اور خرابی کو اور خباثت کو بیان کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جبکہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی غارت ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ تو اگر پیغمبروں کے اعمال شرک کا وائرس پڑنے سے تباہ اور ختم، تو غیر نبی کے اعمال میں اگر شرک ہوگا تو کیا وہ اعمال باقی رہیں گے؟ نہیں، بلکہ اعمال برباد اور تباہ ہو جائیں گے اور کچھ بھی اعمال میں سے باقی نہیں رہے گا۔ اور شرک کرنے کی وجہ سے مشرک ہو کر مرنے والا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان باتوں کا انکار کرے، یعنی اگر یہ لوگ اس کتاب اور نبوت کو نہ مانیں، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہوں گے۔ اس سے مراد مہاجرین اور انصار اور قیامت تک آنے والے مومن اور ایماندار ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ حضرات انبیاء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی ہے، اور نبی علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ بھی ان کی پیروی کیجئے، یعنی توحید اور عقائد کے اندر اپنے سابقہ بھائیوں انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے اور پیروی کرنی ہے، سوائے شرع کی باتوں کے کہ ہر پیغمبر کے لیے مختلف شرع ہے، جبکہ جو مسئلہ ہے، جو اصول ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، وہ پہلے سے لے کر آخری تک یکساں ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ تو ان سابقہ پیغمبروں کی جو ہے وہ پیروی کرنا ہے۔ اب پیروی میں ایک بات یہ بھی ہے، جیسے وہ پہلے انبیاء ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا، تو اسی طرح آپ بھی صبر سے کام لیجئے اور اسی طرح ان کی اصول کے اندر پیروی کرنی ہے۔ شرع ہر پیغمبر کے لیے مختلف رہی، یا یہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو شریعت دیے گئے اس کے اندر پہلوں سے کئی باتوں کے اندر فرق، یا شرع کی وہ باتیں جو پہلوں میں اور پچھلوں میں برابر ہے تو اس میں انہی کی پیروی کرنی ہے۔ اور کہا کہ یہ جتنی تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں ان کو یہ بتا دیجئے کہ میں تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، یہ قرآن، یہ سنت، یہ وحی، یہ شرع، یہ اسلام، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی تم سے کوئی پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے۔ آؤ حق کو سمجھو اور حق کو اختیار کرو۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ تمام عالم کے لیے ہے تو نبی علیہ السلام جن و انس دونوں کی طرف بھیجے گئے اور آپ کی رسالت و نبوت تا قیامت رہے گی، آپ کے بعد نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔